آپ نہیں مناتے, خوشی وہی مناتا ہے جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے. ہمارا تو تعلق نہیں نا. تو اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, یہ خوشی نہیں مناتا. اس کے گھر میں ہوا تو وہ نہیں مناتا. اس کے گھر میں ہوا تو یہ نہیں مناتا. اس میں لاجک کیا ہے, اس میں نقطہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی بھی وہی مناتا ہے. میں نے کہا جس کا نبی آیا ہے خوشی بھی وہی مناتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت, یہ بھولی عوام کو اور جنہوں نے شریعت کو نہیں پڑھا, جنہوں کو حدیثوں کا نہیں پتا, انہیں پکڑ کر انہیں گمراہ کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں. انہیں کہہ دینا کہ یہ تم نے بدعت شروع کر دی ہے, انہیں کہہ دینا یہ نیا کام ہے, انہیں کہہ دینا قرآن سے ثبوت دکھاؤ. اور یار جسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا وہ ثبوت دکھا سکتا ہے؟ دکھا سکتا ہے. تو اگر تجھے ثبوت چاہیے تو آ علماء کی خدمت میں بیٹھ, علماء سے سیکھ جنہیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے, قرآن بچانا بھی آتا ہے, قرآن سیکھنا بھی آتا ہے, قرآن سکھانا بھی آتا ہے, عظمت مصطفیٰ پر جان دینا بھی آتا ہے اور کسی کی جان لینا بھی آتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ادھر جانا, ادھر جانا, فقط ادھر جانا. ماشاءاللہ توجہ. تو بھئی بات یہ ہے کہ میں اب ثبوت آپ کو دوں, ایک سادہ سا. آپ کو آیتیں یاد نہیں ہوتی نہ کریں, آپ کو حدیثیں یاد نہیں ہوتی نہ کریں. یہ جو میں آپ کو نقطہ دینے جا رہا ہوں, کوئی بندہ آپ کو پکڑے ہاں جی آپ نے میلاد کیا, کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کہیں ہم نے نہیں کیا, ہم سے صدیوں پہلے, عرصہ پہلے کائنات کے رب نے کیا ہے. نہ کیا ہو میں ذمہ دار ہوں, خوشی نہ منائی ہو میں ذمہ دار ہوں, رب نے مصطفیٰ کو بھیج کر چرچا نہ کیا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. آپ نے بڑے علماء سے سنا ہوگا, سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے, خلاق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل آج کتنوں کو بیٹیاں ہونی ہیں یا اللہ اتنوں کو. فرمایا کسی کو بیٹی نہ دینا, سب کو بیٹے عطا کر. کیوں کیوں؟ بیٹیاں لکھی جا چکی ہیں, بیٹیوں کی تصویر پیٹوں میں بل گئی ہے. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل اگر وہ بیٹیاں بھی ہیں تو انہیں بیٹا بنا دے تاکہ زمانے کو پتا چلے آج محبوب خدا آ رہے ہیں. بیٹی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اہل عرب کا یہ شعور تھا, جہالت تھی, وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, بیٹیوں کو مار دیتے تھے, بیٹیوں کو گلا کاٹ دیتے تھے. خلاق کائنات نے فرمایا جبرائیل ہمیں یہ بات برداشت نہیں کہ دنیا میں ہمارا محبوب جائے اور کسی گھر میں غم ہو. یہ غم دینے نہیں, یہ تو خوشیاں دینے آیا ہے, خوشیاں دینے آیا ہے, خوش کر. اچھا پھر اتنا ہی نہیں, اللہ نے اسی بات پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ بیٹے دے دیے سب کو. پھر فرمایا جبرائیل جی رب جلیل, محبت تو دیکھیں یار, آپ محبت دیکھیں, بیٹے دے دیے خوشی من گئی. لیکن ابھی بس نہیں, جبرائیل جی رب جلیل اب ایسا کر, میرا محبوب جا رہا ہے, جب وہ جلوہ گر ہو جائے جنت سے 3 جھنڈے اٹھا. حدیثوں میں بات ہے, ہو تو ذمہ دار ہوں, جھنڈے اٹھا. میں جھنڈے اٹھا کے کیا کروں؟ فرمایا جا سب سے پہلے تو میرے گھر پہ لگا, میرے گھر پہ جھنڈا لگا تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ میلادی صرف سنی نہیں, میلادی تو خود خدا بھی ہے. سبحان اللہ. ایک جھنڈا میرے کعبے پر لگا دے, کعبے پر جھنڈا لگ گیا. اور دوسرے کا کیا کروں؟ فرمایا دوسرا جھنڈا مشرق میں لگا دے. تیسرے کا کیا کروں؟ فرمایا تیسرا مغرب میں لگا دے تاکہ اول سے آخر تک, ابتدا سے انتہا تک اور سینٹر کائنات میں بھی جھنڈا لہرا دے تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ میرا محبوب صرف مخصوص طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے آیا ہے. جب آیا پوری کائنات کے لیے ہے تو خوش بھی پوری کائنات کو. سبحان اللہ. وہ تم سب کو بخشواتا ہوا آیا, وہ تم سب کے لیے دعائیں کرتا ہوا آیا, اور آج تم اسی کے لیے کہو جو اس کی خوشی منانا حرام ہے. وہ جب آیا وہ کیا کہتا ہوا آیا؟ ربی حبلی امتی, ربی حبلی امت. وہ جب دنیا سے گیا تو کیا کہتا ہوا گیا؟ یا اللہ میری امت کو نہ میرے حوالے کر دے. ارے وہ تجھ سے اتنی وفا کرے اور تو اتنا بے حیا ہو جائے. او
قوم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میلاد، پہلے بیٹے تقسیم ہوئے، پھر جھنڈے لگائے گئے، اسی پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ اب اللہ نے آمد مصطفیٰ بھی کر دی، آمد مصطفیٰ پر خوشی بھی منا لی، آمد مصطفیٰ پر جھنڈے بھی لگا دیے، ابھی بھی اتفاق نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ جبرائیل جی رب جلیل فرشتوں کو حکم دے کہ صبح کو 70,000 فرشتوں کی فوج جائے، مصطفیٰ کے گھرانے کے درمیان کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو دیکھتے بھی جائیں، درود و سلام بھی پڑھتے جائیں۔ جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ اتنا بڑا جلوس رب نے عرشوں سے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے، اور وہ نوری مخلوق ہیں، وہ نور کے پیکر ہیں، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ نور سے مزین ہیں، وہ نور سے آراستہ ہے۔ اللہ کے کائنات نے ان کو بھیجا، ان کی صدارت جبرائیل امین کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وجہ کائنات آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج مقصود کائنات آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج اصل کائنات آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ارے زمانے والوں آج محبوب خدا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 70,000 کی فوج آئی، وہ کیا کرتی آئی؟ حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں، حضور کی رفعتیں، حضور کے کمالات، حضور کی صفات، حضور کی نعتیں پڑھتی ہوئی آئی، ارد گرد کھڑی ہو گئی، یہ کرتی رہی۔ جب شام کا وقت آیا، اللہ کے کائنات نے فرمایا اب ان کو واپس بلا لو، 70,000 کو اور کو بھیجو۔ جب سے مصطفیٰ دنیا میں آئے تب سے لگا کر آج تک یہ جلوس بھی ہو رہا ہے، یہ عظمتیں بھی بیان ہو رہی ہیں، اور اب تک بھی نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کوئی میرے نبی کا میلاد منائے یا نہ منائے، کوئی میرے نبی کا ذکر کرے یا نہ کرے، کوئی میرے نبی کی عظمتیں بیان کرے یا نہ کرے، اللہ کے کائنات نے تو نور کی مخلوق کے جوتے لگا دیے۔ تو کر یا نہ کر وہ کر رہے ہیں، تو میلاد منا یا نہ منا وہ منا رہے ہیں، تو نعتیں پڑھ یا نہ پڑھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو عظمتوں کے چرچے کر یا نہ کر وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح کسی کے ذکر نہ کرنے سے اللہ کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا، خدا کی قسم اس طرح مصطفیٰ کے مصطفیت میں بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ مصطفیٰ کا ذاکر میں نہیں، مصطفیٰ کا ذاکر اہل سنت والے نہیں، مصطفیٰ کے ذاکر صرف اولیاء کرام نہیں، مصطفیٰ کے ذاکر صرف صحابہ کرام نہیں، مصطفیٰ کے ذاکر صرف انبیاء کرام نہیں، بلکہ مصطفیٰ کا ذاکر کائنات کا رب ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، پتا تھا کہ اگر زمانے کو محبوب کا ذاکر بنا دوں تو ایک دن تو زمانہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ میرے نبی کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے ذاکر میں ہوں، نہ مجھے موت ہے نہ ذکر مصطفیٰ کو موت ہے۔ انہیں جانا، فقط انہیں جانا، فقط انہیں جانا، فقط انہیں جانا۔ ذاکر خود خدا ہے، اور جب تک خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک تیری شان ہے، فرش سے عرش تک سب تیری شان ہے، جن کے ہاتھوں کو قرآن ید اللہ کہے، اے میرے پیارے آقا تیری شان ہے، عمر کی جن کی اللہ اٹھائے قسم، آمینہ کے پسر یہ تیری شان ہے، جن کی ادنا گستاخی گوارا نہیں، لا تقولوا راعنا بھی تیری شان ہے، اور عرش پہ جن کو امرا بلایا گیا، عرش کے دولہا یہ تیری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ خلافت حقانیت حیدری علماء حق جماعت اہل سنت زندہ باد۔ ایک آخری بات، یہ اس کو آپ پلے باندھ لیں تاکہ کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے تو نہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ کوئی طنز کرنے کی ضرورت، آپ اس کو مؤدبانہ اس کو سمجھا دیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی بھائی یہ کتنے بھولے ہیں سنی، یہ اپنی بدعتیں تو ایجاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ تو کچھ ہوتا نہیں۔ جی کیوں؟ 12 ربیع الاول کو حضور آئے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے گئے بھی تو 12 کو، تو تم خوشیاں مناتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک جھنسا ہے، یہ ایک وسوسہ ہے، یہ اعتراض ہو۔ اگر کوئی کرے تو اس کو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یہ بڑے کمال کی بات دے رہا ہوں، سنیوں کے سینوں میں پیوست ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے جانے کا غم تو وہ منائے جس کے مر گئے،
بھائی جانے کا غم تو وہ منائے جس کے نبی مر گئے. خدا کی قسم اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے تو جس کا کلمہ پڑھو وہ کیسے سبحان اس پر تو قرآن گواہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ دنیا سے تو چلا گیا, اس کو مردہ نہیں کہنا. دنیا سے گیا لیکن مردہ نہیں کہنا. یا اللہ کیا کہیں, وہ تو زندہ ہے. یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں. کیسے زندہ ہے؟ تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں گی. یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا. میں نے کہا اللہ فرما رہا ہے اس شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. جب تمہیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو مصطفیٰ کی زندگی کا شعور کیسے ہوگا؟ شہید زندہ ہے نا. آپ نہ کہیں میں نہیں کہتا, علماء اہل سنت سے نہ پوچھیں, قرآن سے پوچھ لیں. تو جس کا کلمہ پڑھ کے یہ قیامت تک زندہ ہے, جس کا کلمہ پڑھا وہ مر گیا. ایک بات یہ تو تھا الزامی جواب. اب تحقیقی جواب سن لیں. پہلے تو اس بات میں اختلاف ہے کہ سرکار کی جو نا وفات 12 کو ہوئی ہے یا آج کو, یا اور بھی اقوال ہیں. تو کسی نے 8 لکھا, کسی نے 12 لکھا. مان لیا جائے کہ 12 کو ہی آپ آئے اور 12 کو ہی آپ کا وصال ہوا, تو یہ اس بات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں جی 12 کو خوشی نہیں منانی چاہیے, صرف آپ کا غم منانا چاہیے. تو اب مجھے یہ بتائیں, ان سے پوچھیں آپ کے جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے لیے. میں نے کچھ دنوں پہلے نا درس میں یہ حدیث پڑھی ہے اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے, ٹھیک ہے. جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ کو حیران کر دے گی, جمعہ عید الفطر سے بھی افضل ہے, عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. اچھا اب اس کی وجہ سنیں, وجہ کیوں اتنا افضل ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم آئے, جمعہ کے دن ہی گئے. جمعہ کے دن ہی آدم آئے اور جمعہ کے دن ہی آدم گئے. تو میں نے کہا اب مولانا بتائے مجھے کہ اگر آدم کے آنے کا اور آدم کے جانے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے, جس دن آدم کا بھی امام آئے. سبحان اللہ. مقتدی تو آ چکے تھے, پیشوا آیا نہ تھا, بھی سنا ہے آپ نے کہ مسجد اقصی میں یہ آدم تھے جو تمام انبیاء ان کے سلب سے چلے. یہی آدم مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میں مقتدی ہوں, آپ مقتدا ہیں. سبحان اللہ. تو جب مقتدی کی آمد, آنا جانا تمام دنوں سے افضل ہے, تو بتاؤ مصطفیٰ کا آنا جس کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا, جس کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا, جس کے صدقے میں تمہیں رحمان ملا, جس کے صدقے میں تمہیں رمضان ملا, جس کے صدقے میں تمہیں عید الاضحیٰ ملی, جس کے صدقے میں تمہیں عید الفطر ملی, جس کے صدقے میں تمہیں لیلۃ القدر ملی, جس کے صدقے میں تمہیں شفاعت ملی, جس کے صدقے میں تمہیں خدا کی پہچان ملی. مصطفیٰ نہ آتے تو تمہیں خدا ملتا؟ آج توحید کے پیچھے لگ گئے اور بدبخت توحید کہاں سے ملی ہے؟ ارے مصطفیٰ سے ملی ہے. تجھے کیا پتا تھا توحید کا؟ توحید دینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے, جس نے تو